عزیزان امام، کیونکہ میرے سامنے زیادہ تر نئے چہرے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذکر مبارک سے، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاتی ہوں۔ میں اس لیے یہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ ہر مجلس اعضاء میں چاہے تھوڑا سا مختصر صحیح ذکر کیوں نہ ہو، لیکن وقت کے امام کا ذکر ضروری ہے، اس لیے کہ وہ وقت کے حسین ہیں۔ اگر ہم اپنے وقت کے حسین کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کربلا کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کربلا برپا ہی اسی لیے ہوئی کہ وہاں وقت کے امام کو پہچانتے تھے، زیارت کر رہے تھے، آواز سن رہے تھے، کلام سن رہے تھے، لیکن کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے لہذا یہ معرکہ ہوا۔ اور ہم بھی جو ہم مشتاق ہیں وقت کے امام کی زیارت کے لیے، لیکن اگر امام ہمارے سامنے بھی آ جائیں اور ہمیں اگر معرفت نہ ہو اپنے وقت کے امام کی تو یقیناً وہ زیارت کوئی مقصد نہیں رکھتی۔ معرفت، کیونکہ یہاں آپ کے سامنے شاید زیادہ تر چہروں کے لیے یہ ہے کہ پہلا ہی میرا خطاب ہے، تو یہ بتاتے چلوں کہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جو بارہا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اہل ممبران بار بار ممبر سے کہتے ہیں معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، کوئی آسان طریقہ نہیں بتاتا کہ معرفت کو حاصل کیسے کریں۔ تو ان لوگوں کے لیے کہ جو نئے چہرے ہوتے ہیں، میں ایک دفعہ اس بات کو دہراتی ضرور ہوں کہ دیکھیے سب سے آسان طریقہ جو مجھے لگتا ہے کہ آسان ترین ڈیفینیشن ہے معرفت کی کہ کس طرح اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں، تو اگر ہم اپنے وقت کے امام کی پسند اور ناپسند کو جانیں، اگر ہمیں پتا ہو کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں ہمیں پتا ہو کہ یہ عمل ہمارا امام کی پسند کے نزدیک ہے یا ان کی پسند سے دور ہے، جتنا ہماری پسند اور ناپسند امام کی پسند اور ناپسند سے نزدیک ہوتی چلی جائے گی اتنا ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی ہماری پسند اور ناپسند امام کی پسند اور ناپسند سے دور ہوتی چلی جائے گی اتنی سمجھ لیجیے کہ ہماری معرفت میں کمی ہے اور ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم جو بھی عمل کریں، جس طرح ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ قربتاً اللہ ہے، اسی طرح ہمارے ہر عمل پر، کیونکہ ہم اپنے وقت کے امام کے محضر میں رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ امام غائب ہیں، امام موجود نہیں ہے، جبکہ امام وقت ہر لمحہ ان کی نظر ہم پر ہوتی ہے، وہ ہمارے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے استغفار طلب کرتے ہیں، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہوتے ہیں، ہر شب جمعہ ہمارا نامہ عمل ہمارے وقت کے امام پیش ہوتا ہے۔ تو جب ہم ہر لمحہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے عزیزان امام، تو یقیناً پھر ہمارا ہر عمل اسی طرح ہوتا چلا جائے گا جیسے امام وقت چاہتے ہیں۔ درود پڑھ لیجیے امام زمانہ بآواز بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ناصران امام میں شمار کرے، ہمیں امام کے لیے زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا سچا ناصر بنا دے۔ عزیزان امام، یہ وہ زمانہ ہے جو آخری زمانہ ہے نا، اس وقت سب چیزیں بہت کھل کر سامنے آ چکی۔ پہلے ہم صرف کتابوں میں پڑھتے تھے، اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ہر چیز اب بہت واضح ہو گئی، جس طرح کے جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ جو آخری زمانہ ہوگا، آخری زمانے میں مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جائے گا، اور آج آپ دیکھیے جو حالات ہیں وہ کس طرح مومن اور منافق کھل کر سامنے، آپ چاہے سیاسی جماعتوں میں دیکھ لیں، سماجی جو حلقہ ہے اس میں دیکھ لیں، جو مذہبی ہیں ان کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کو دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ زمانے اور تھے کہ جب چہروں پر منافقت کا خول چڑھا رہتا تھا۔ آج آپ کتنی بھی چاپلوسی کر لیں، لوگ کتنا گلے لگ لگ کے کہیں کہ ہم تمہیں بہت چاہتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتا چلا جاتا ہے اور منافق کو خبر بھی نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں اس کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہوں۔ اور سب سے بڑی مثال تو اس وقت عرب کنٹریز کی ہے، جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جن کے چہروں پر سالوں سے نہ
اور لوگ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر تو کفر کے فتوے لگتے تھے اور ان کے لیے کہا جاتا تھا یہ حرم کے محافظ ہیں. آج کیسے اللہ نے حق کو کھول کر سامنے کر دیا کہ آج دنیا کہہ رہی ہے, ہمیں کچھ زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج غیر کہہ رہے ہیں, غیر مکتب فکر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت تو یہ تھی کہ جن کے لیے ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ یہ کافر ہے. حقیقی مسلمان تو وہ ہیں کہ جو کفار سے لڑ رہے ہیں, جو اپنے پورے خانوادے کے ساتھ شہادتیں پیش کر رہے ہیں, اور وہ جنہیں کہا جاتا تھا یہ اصل مسلمان ہیں, وہ انہیں اپنے فوجی اڈے پیش کر رہے ہیں. تو عزاداران ایمان, یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی مومن کو ہر لمحہ بیدار ہونا چاہیے, بیداری کا وقت ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو الجھائے رکھیں ان چیزوں میں کہ کون سا برانڈ پہ سیل لگی ہے, کہاں کیا فیشن ہے, ہمارے اس پہ کتنے لائکس آ گئے ہیں, کتنے فالوورز بڑھ گئے. نہیں, یہ مومن کے لیے بیداری کا زمانہ ہے. اور کربلا فقط رسم نہیں ہے کہ ہم فرش عزا پر آئے, جب ایام عزا آ جائے ہم کالی چادریں پہن لیں, ہم فرش عزا پر آ جائیں, آنسو بہا لیں, بس یہ کربلا نہیں ہے. کربلا وہی ہے جو اس وقت آپ دیکھیں رہبر معظم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اصل حسینی ہوتا کون ہے, ناصر امام ہوتا کون ہے. لوگ کہتے تھے کہ یہ شیعوں کی کہانیاں ہیں کہ وقت امام نے آنا ہے, ناصران امام نے تیار ہونا ہے. آج سامنے ہے کہ وقت کا امام بھی حق ہے, یہ کہانیاں نہیں ہیں. امام وقت بھی حق ہے اور ناصران امام بھی حق ہے. آج ثابت کر کے دکھایا رہبر معظم نے کہ کس طرح نصرت امام کے لیے تیار ہوا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں, بہت سارے اہل سنت کے لوگ بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ ایران میں ان کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ جنگ کی حالت میں یہ اس طرح بازاروں میں نکلتے ہیں, ان کے جو اجتماع ہے اسی طرح جاری رہتے ہیں, ایام عزا میں اسی طرح مجالس ہو رہی ہیں, سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے, لگتا نہیں کہ جنگ کی حالت ہے. تو وجہ کیا ہے عزاداران امام؟ کیونکہ انہوں نے خود کو ناصر امام ثابت کیا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہادت کا کانسیپٹ ہمارے یہاں کلیئر ہے. جب شہادت کا منصب سمجھ میں آ جاتا ہے پھر موت سے ڈر نہیں لگتا. اور وہ ساری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ سپر پاور سے ٹکرانا بہت بڑی بات ہے, کسی میں جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ انہیں چیلنج کر دے, آج وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے ان کے غبارے سے ہوا نکلتی ہے. یہ چھوٹا کام نہیں تھا, اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے لیے کہ جو سالوں سے جس پر پابندیاں تھیں. تو یہ فرش عزا پر یہ باتیں ہونی چاہیے. میں مجالس سے پہلے, ایام عزا سے پہلے مسلسل سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ اہل ممبران کو مخاطب کرتی ہوں, اور ہر فرش عزا پہ کہتی ہوں کہ آپ سب کے گھروں میں جب فرش عزا بچھے, جو بھی اہل ممبر ہو, آپ اس سے کہیں کہ وقت کے امام کا ذکر کریں, آپ اس سے کہیں کہ جو کرنٹ افیئرز ہیں وہ بیان کریں, اس لیے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسے کرنٹ افیئر سے باخبر ہونا ہوتا ہے. مومن کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بیدار ہو, اس کا شعور بیدار ہو, تاکہ کربلا فقط رسم کے طور پر نہ منائی جائے. آج ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا ہے کہ کربلا کو ہم رسم کی طرح مناتے ہیں, اسی لیے کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن جہاں کربلا کا مقصد سمجھ کر کربلا کو منایا جاتا ہے, وہاں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح لوگ نصرت امام کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہر دشمنان اہل بیت پہ لعنت, اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رضوان امام, بس میں موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ میں نے سرنامہ کلام قرار دیا سورہ الحمد کی ابتدائی 4 آیات کو. سورہ الحمد وہ اہم ترین سورہ ہے, وہ عظیم ترین سورہ ہے کہ جسے پڑھنا پروردگار عالم نے ہر واجب نماز کی اول 2 رکعتوں میں فرض قرار دیا. یعنی ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ تو سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہی ہے. تو سورہ الحمد
اتنا عظیم سورہ ہے کہ جس کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے مولا تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جتنی بھی پروردگار عالم نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، ان سب کا خلاصہ قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے، سورہ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ اگر میرا مولا یہیں رک جاتا، آج تک سمجھ میں نہ آتا، لوگ نہ سمجھ پاتے کہ یہ بے کے نقطے کا راز کیا ہے، لیکن میرے مولا نے خود فرما دیا کہ وہ بائے بسم اللہ، وہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ جی سلامت رکھیں مولا، سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو، اور آپ کی نسلوں میں فرش اعضا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ تو حضرت امام آپ فرش اعضائے حسینی پر موجود ہیں۔ فرش اعضا وہ عظیم درسگاہ ہے کہ جہاں سے ہم علم کے موتی بھی چن کر اٹھتے ہیں، اور اسی فرش اعضا پر ہمارے نفوس کی تربیت بھی ہوتی ہے، کردار سازی بھی ہوتی ہے، اور ہم اپنی ذہنی، جسمانی، روحانی ہر بیماری کے لیے اس فرش اعضا سے شفا بھی لے کر اٹھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الحمد کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے، ایک نام ہے سورہ الحمد کا شافیہ، اور بہت ساری بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے، بلکہ قول معصوم ہے کہ جسے سورہ الحمد سے شفا نہ ہو اسے دنیا کی کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی۔ اور میں چھوٹا سا ایک عمل آپ کے سامنے بیان کروں گی، جو آج کل سب کا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے، تو بہت زیادہ آئی سائٹ ہماری افیکٹ ہوتی ہے، بچوں کی تو سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ سورہ الحمد کا یہ چھوٹا سا نسخہ ہے اور عمل ہے جسے آپ سب کر سکتی ہیں، اور ضرور کیجیے گا کہ مجرب عمل ہے کہ اول و آخر درود کے ساتھ، اب درود آپ چاہے 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، اور کی چاہے جتنی بھی وہ ہو کہ گنجائش، آپ ایک تسبیح پڑھ لیں اول و آخر، اس کے بعد درمیان میں 10 مرتبہ آپ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، پھر 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ چھوٹا سا اتنی سی دعا ہے، رب قوی بصری، آئی ہوپ کہ آپ کو یاد رہ جائے گی، رب قوی بصری، کہ اے میرے رب میری بصارت کو قوی کر دے، اور اس کے بعد صرف 1 مرتبہ کہنا ہے اللہم اکفی انت الکافی، کہ میرے اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ بس اس عمل کو میرے لیے مجرب بنا دے، یہ دعا کرتے ہوئے آخر میں پھر 3 دفعہ 5 دفعہ جتنی مرتبہ چاہے درود پڑھے، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو چہرے پر، آنکھوں پر پھیر لیں۔ یہ اعجاز ہے سورہ الحمد کا کہ اس عمل سے نہ صرف خدا آپ کی بصارت کو قوی کرے گا بلکہ آپ کی بصیرت کو بھی قوی کر دے گا۔ تو حضرت امام چھوٹا سا عمل ہے، اور اس لیے میں نے چاہا کہ سورہ الحمد کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ تو میں نے جو 4 شروع کی آیات کا انتخاب کیا، اس میں سب سے پہلے تو پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ دیکھیں خدا جو ہے وہ صرف خالق اور مالک نہیں ہے، وہ رب بھی ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، یعنی اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی ہر لمحہ ہم پر نظر ہوتی ہے، وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہماری مشکلوں کو بھی آسان کرتا ہے۔ اور میں سب سے زیادہ جو میں کہتی ہوں کہ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو مجھے جو چیز سب سے زیادہ میرے دل کو بہت اثر کرتی ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو رب ہے نا، جو پالنے والا ہے، اس نے اس وقت اپنے بندے کے لیے غذا کا انتظام کیا کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے، خدا نے اس کی غذا ماں کی چھاتی میں اتار دی۔ تو تصور کیجئے کہ اگر بچہ کہیں، کسی بھی بچے کی ولادت کسی جنگل بیابان میں بھی ہوتی ہے تو وہ ماں تو درخت کے پتے کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر سکتی ہے، مگر وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ تو دیکھیں خدا بند عالم جسے کہتے ہیں کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ پیار کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے اس سے خوبصورت بات اور کوئی ہو نہیں سکتی اپنے رب سے محبت کرنے کے لیے، کہ اس نے اس وقت اپنے بندے کے لیے جو ماں کے پیٹ میں بطن میں تو اس نے غذا کا انتظام کیا ہے، لیکن جب بچہ دنیا میں آ رہا ہے تو پہلے اس کے لیے غذا کا انتظام کر رہا ہے۔ تو وہ رب العالمین ہے، یہ نہیں کہ ہم تو ایک چھوٹے سے پلانٹ پہ رہتے ہیں نا، رب العالمین یعنی 18,000 عالمین ہے۔ ہم تو ایک عالم کو بھی نہیں جانتے کہ ایک عالم کتنا بڑا ہے، اور وہ 18,000 عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن الرحیم،
اپنی رحمت. دیکھیں ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے, یعنی خدا کی رحمت کی صفت اس کی ہر صفت پر حاوی ہے. کسی سورہ کی ابتدا میں اس نے اپنے جبار یا قہار ہونے کا تذکرہ نہیں کیا, اپنی رحمت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے. مگر کیونکہ میرے سامنے بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو میں اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وضاحت کرتی ہوں کہ بہت ساری بچیوں کو نہیں پتا ہوتا رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے, مطلب ڈفرینس کیا ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں دونوں کا مطلب رحمت ہی ہے, اللہ کی صفت ہے, لیکن رحمان اور رحیم میں ایک بنیادی فرق ہے. جو وہ رحمان ہے نا, رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں جو اس کی رحمت کا دائرہ ہے, کس طرح کہ وہ صرف مومن کے لیے رحیم اور رحمان نہیں, یہاں پہ جو اس کی رحمت کا دائرہ ہے وہ کافر کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس زمین پر کافر رہتے ہیں وہاں اس کی بارش نہیں برستی, یا وہاں سورج کا فیض نہیں پہنچتا, وہاں رزق نہیں پہنچاتا. جہاں کافر بھی رہتا ہے یہ اس کی رحمانیت کی صفت ہے کہ جو وہ رحمان کہہ رہا ہے خود کو. لیکن جو رحیم کی صفت ہے, رحیمیت جو ہے یہ صرف مومنوں کے لیے, اور یہ رحیمیت کی صفت وہ کس دن دکھائے گا, یہ روز محشر ہوگا. روز محشر وہ کافروں کے لیے اس کی رحمت کی صفت نہیں ہوگی, اس کی رحمت کی صفت صرف دنیا میں, اس لیے کہ وہ رب العالمین اسے یہ امید رہتی ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے, اس لیے کافروں کے لیے بھی رحمت ہے, مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے. لیکن جب روز جزا ہوگی اس دن اس کی رحیمیت کی صفت ہوگی, رحمانیت کی صفت نہیں ہوگی, وہ صرف مومنین کے لیے ہوگی. اور اس کے بعد مالک یوم الدین, مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. خدا نے خود کو یہ نہیں کہا کہ روز جزا وہ جج یا قاضی ہوگا. جج یا قاضی جب ہوتا ہے نا انسان تو کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں, اس کے اندر رہ کر فیصلہ سنانا ہوتا ہے. لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے, مالک کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے چھوڑ دے, اور جسے چاہے سزا دے, اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن وہ عادل ہے, وہ عدل کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے. ہمارے یہاں اصول دین میں توحید کے بعد عادل ہے, بعد میں باقی عقیدے ہیں. تو اذان امام اس نے کہا کہ میں مالک ہوں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس روز جزا کا مالک, وہ دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک ہے. ہم سمجھتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں نا میرا گھر, میری گاڑی, میرا بینک اکاؤنٹ, میرے بچے, میرا حسن, میری عقل, میرا علم, کچھ بھی میرا نہیں ہے, سب خدا کا ہے, اس کا دیا ہوا ہے. تو جب اس کا دیا ہوا ہے تو مالک بھی وہی ہے. پھر ہم مالک کیسے ہو گئے؟ ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ہماری چیز ہے, لیکن ہم مالک نہیں ہیں. تو وہ مالک یوم الدین بھی ہے. اور اس کے بعد وہ آیت کہ جو آج میں نے جسے موضوع سخن قرار دیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیونکہ یہی وہ آیت ہے جو کنٹروورشل ہے مسلمانوں کے درمیان, کہ ایاک نعبد کہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہاں لفظ ہے ایاک نعبد, عربی میں اگر یہ نعبد کا اگر ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ بس ہم مطلب تیری عبادت کرتے ہیں, پھر یہ ترجمہ نہ ہوتا کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن جب کا نعبد سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم تجھ ہی سے, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو جو ہمارے یہاں ایک مطلب فکر ہے, جو وہابیت جو ہے ہمارے پاس مسلمانوں کا ایک مطلب, تو وہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں ہم پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے کہ آپ جو یادی مدد کہتے ہیں, تو یادی مدد کہنا تو شرک ہے. اس لیے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں سکھا رہا ہے کہنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی کہ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا آپ نے پڑھ لیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, مگر اسی قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. جب کسی مشکل میں آ جاؤ تو صبر اور نماز سے مدد مانگو. اللہ سکھا رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. تو صبر اور نماز کیا اللہ ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ صرف فقط مجھ سے مدد مانگو. اور اگر جب اللہ کہہ رہا ہے نا تو دیکھیں غیر اللہ سے مدد مانگنا بے شک سجدہ اللہ کے لیے ہے, عبادت اللہ کے لیے ہے, اور اللہ سکھا رہا ہے کہ ہاں اللہ سے مدد مانگو. لیکن پھر اس آیت کو بھی کہاں لے جائیں گے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ,
کہ اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دے رہا اللہ, وسیلہ تلاش کرو. اگر خدا یہ کہتا کہ وسیلے بناؤ, تب تو بت پرستی کی طرف چلے جاتے نا. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اسے خدا کو ہے, لیکن یہ وسیلے ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں. تو فقط یہ نہیں ہے کہ بت پرست یا مشرکین جو بت تراشتے ہیں وہی غیر اللہ ہیں, بلکہ وہ بھی غیر اللہ ہے وہ بت جو ہم نے اپنے دلوں میں سجائے ہوئے ہیں. کس چیز کے بت؟ یعنی دولت کی محبت کے بت, اقتدار اور منصب کی محبت کے بت, شہرت کی محبت کے بت, اولاد کی محبت کے بت. جب عبادت فقط اللہ کی کرنی ہے تو پھر ان بتوں کو بھی برطرف کرنا ہوگا. اس وقت اللہ کی عبادت ہے, ورنہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا, کیونکہ جب اگر ہم نے ان بتوں کو نہ ہٹایا تو پھر شیطان ہمارے دل میں اس یقین کو راسخ کر دے گا کہ کچھ بھی کر لو مال بچا لے گا, کچھ بھی کر لو کرسی بچا لے گی, کچھ بھی کر لو اولاد کسی بڑے منصب پر فائز ہے وہ اولاد بچا لے گی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت فقط اللہ کی, غیر اللہ کے بتوں کو برطرف کرنا ہے. اور پھر میں یہاں پر ایک دفعہ واضح کرتی چلوں کہ ہمارے بچے اکثر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ جاتے ہیں یا علامہ عباس پہ جاتے ہیں, تو آپ لوگ جا کے وہاں سجدہ کرتے ہیں, تو یہ بھی تو شرک ہے, کیونکہ سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. تو بچوں کے لیے میں یہ بیان کر رہی ہوں کہ ہم جو علامہ عباس پہ جا کے چوکھٹ پہ سجدہ کرتے ہیں یا زری پہ جاتے ہیں تو چوکھٹ پہ سجدہ کرتے ہیں, تو ان ہستیوں کو سجدہ نہیں کرتے, شکر خدا میں سجدہ کرتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا کہ تم نے ہمیں یہاں تک پہنچایا, ان کے در سے ہمیں متمسک رکھا, ان کے در پر آنے کی توفیق عطا کی. اور یہ جب ہم کرتے ہیں کہ تو یہ عین عبادت ہے, عین توحید ہے. ہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ نیت ہو, دماغ میں یہ سوچ ہو, یہ فکر ہو کہ ان ہستیوں کو جا کر میں سجدہ کر رہی ہوں, ان کی تعظیم میں انہیں سجدہ کر رہی ہوں, تو پھر کھلا شرک ہے. تو اس لیے خدا ہماری نیتیں جانتا ہے, ہمارے ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. جیو سلامت رہو. جیو محمد وعجل فرجهم. تو حضرت امام اسی طرح اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی فقط اللہ کی اور مدد بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں. تو حضرت امام یہاں جو لفظ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے نا, نستعین نکلا ہے استعانت سے, اور استعانت کس سے نکلا ہے؟ عون سے. عون جو عربی میں کہتے ہیں, عون کا معنی ہے ہر قسم کی مدد. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے نصرہ, نصرہ کے جو معنی ہے وہ بھی مدد کے معنی میں آتا ہے, لیکن نصرہ کہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں دشمن مقابلے پر ہو اور دشمن سے مدد, دشمن کے مقابلے میں خدا سے مدد طلب کی جا رہی ہے تو نصرہ کا لفظ ہے. اور اگر ہر قسم کی مدد چاہیے تو اس کے لیے یہ نستعینو کا لفظ آتا ہے. تو استعانت یعنی ہر قسم کی مدد ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو دیکھیں اللہ سے مدد مانگنا, ہم اگر مدد مانگتے ہیں اگر غیر اللہ سے یا ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ شرک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ میری بارگاہ تک آنے کے لیے وسیلے تلاش کرو, تو ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میں بار بار اس بات کو واضح کرتی ہوں کہ مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے مگر ان وسیلوں کے ذریعے مانگی جاتی ہے جو قرآن سکھا رہا ہے. اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح دین بوفے نہیں ہے نا کہ ہم اپنی مرضی کی, مجھے حجاب پسند نہیں ہے تو میں حجاب میں کہوں گی کہ نہیں یہ میں ایکسپٹ نہیں کر سکتی. وہ دین کے جو بھی دین میں شریعت محمدی میں جو واجب ہے, جو حلال ہے, جو حرام ہے, وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے, قیامت تک کے لیے حرام ہے. جس طرح دین بوفے نہیں, اسی طرح قرآن کی آیات بھی بوفے نہیں ہے کہ آپ ایک آیت کو تو پکڑ لیں اور اسے مان لیں, اور اسی قرآن میں جب خدا دوسری جگہ دوسری آیت میں وہی بات کہہ رہا ہے تو اس کو آپ رد کر دیں. تو قرآن میں تضاد نہیں ہے, ہماری عقلوں میں تضاد ہے. اس لیے کہ وہی نبی
دنیا سے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میرے بعد اللہ کی کتاب اور میری عترت کو مضبوطی سے تھامے رہو، اگر انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن مسلمانوں کے ایک طبقے نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور میں صرف یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو صرف نماز کا طریقہ مجھے قرآن میں سے نکال کے دکھا دیں۔ قرآن میں صرف اقیموا الصلاۃ کہیں نہیں لکھا کہ نماز کس طرح پڑھو۔ تو اگر قرآن کافی ہے تو نماز پڑھتے کیسے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں؟ تو عقل سے سوچنا چاہیے۔ مومن کی عقل جو عقل، دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کل ہی میں ایک جگہ مجلس میں پڑھ رہی تھی، عقل پہ بات آ گئی تو میں یہ جملہ میری زبان پہ آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس عقل ہے، ہم کیا کریں، اللہ نے ہمیں عقل ہی نہیں دی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے اللہ نے 1,24,000 جو انبیاء بھیجے ہیں نا وہ ظاہراً نبی ہیں، اور ایک نبی اللہ نے ہمارے باطن میں مبعوث کیا ہے، اس نبی کو عقل کہتے ہیں۔ وہ خدا نے ہر ایک کے باطن میں رکھا ہے، یعنی ہم کچھ بھی اگر غلط کرنے لگتے، صحیح اور غلط ہمیں عقل بتاتی ہے، اور جو ہمیں ہدایت کرے وہ نبی ہوتا ہے، وہ ہادی ہوتا ہے، وہ رہبر ہوتا ہے۔ تو 1,24,000 رہبر جو ہیں وہ ظاہراً ہیں، اور جو ہمارے باطن میں جسے مبعوث کیا اسے عقل کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کے عدل کے خلاف تھا کہ کسی کو عقل دیتا اور کسی کو نہیں دیتا۔ اور میں نے اس کی مثال کل دی تھی اس طرح، تو جو سب بڑا خوش ہو رہے تھے اس مثال پہ کہ اگر جتنی بھی سب مومنات موجود ہیں، اگر میں سب کو ایک ایک مٹھی بیج دے دوں تو کچھ تو ایسی ہوں گی جو گھر جائیں گی اور فوراً فٹافٹ سے بھون کے کھا دیں گی نا، اور کچھ وہ ہوں گی کہ جو اسے کہیں گملے میں بو دیں گی۔ تو جو گملے میں بو دیں گی اور اس کی آبیاری کریں گی تو تھوڑے دن میں ننھے ننھے پودے نکلنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر مسلسل آبیاری کریں گی، محنت کریں گی تو وہی ننھے ننھے پودے کچھ عرصے میں تناور درخت بن جائیں گے۔ تو وہی بیج سب کو دیے تھے، وہی ایک ایک مٹھی بیج، کچھ نے جا کے بھون کے اسی وقت کھا لیے، اور کچھ ایسی ہوں گی جنہوں نے بو دیے، وہ سارا سال کیا پوری زندگی جب تک وہ درخت موجود ہے اس کے بیج بھی کھائیں گی اور اس کے پھل بھی کھائیں گی۔ درود پڑھ لیجیے محمد علیہ۔ تو حضرت امام، یہ جو شرک کے اور کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ہم پر تو شرک کے کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جب ہم علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، مگر جب خیبر میں نبی نے علی کو مدد کے لیے پکارا تو محسن نقوی نے کیا کہا؟ باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ اور ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ اور محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا، محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی مدد اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو بس یہاں ایک بات کہہ کے واضح کر کے میں موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں کہ دیکھیں شرک کہاں ہے، تاکہ بچے کوئی غلط میسج دے کر نہ اٹھے۔ شرک کب ہوتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اللہ ہے اور یہ نبی اور امام ہے، یا میں اللہ سے مانگوں یا میں نبی اور امام سے مانگوں، اگر میں یہ فرق کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے مقابلے پر نبی اور امام کو لا رہی ہوں، تب کھلا شرک ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں مانگ اللہ سے رہی ہوں مگر ان کے وسیلے سے مانگ، نبی اور امام جو ہیں یہ وسیلہ ہیں۔ دیکھیں بچوں کو آسانی کے لیے میں مثالیں دے کر سمجھاتی ہوں کہ اب اگر کہیں ہمیں جانا ہوتا ہے تو پہلے کی طرح مشکل نہیں رہا کہ ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ جو پہلے ہم کرتے تھے نا، کہیں جانا ہوتا تھا کتنی مشکل ہوتی تھی راستہ تلاش کرنے میں۔ اب اگر مجھے کہیں جانا ہے، کہیں پہنچنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ایک راستہ وہ ہے جس پہ کھڈے بھی ہیں، جو مشکل بھی ہے، دشوار بھی ہے، دور بھی ہے، اور ایک راستہ ہے جو بہت جس پہ جاؤں گی تو بڑی آسانی سے پہنچ جاؤں گی، جو کھلا راستہ ہے، صاف ستھرا ہے،
اور جہاں اب ہم آسانی کے لیے جب سمجھاتے ہیں تو آج کل کے جو دور کی مثالیں ہیں وہی مثالیں دی جاتی ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں. ابھی مجھے لینے آئی تھی صاحب اعظم تو آسانی سے پہنچ گئی کیونکہ لوکیشن بھیج دی, وہ آرام سے کبھی گھر نہیں آئی تھی لیکن پہنچ گئی. اسی طرح آپ بھی جب کہیں جاتے ہیں تو لوکیشن ڈالتے ہیں اور وہ آپ کو راستے, وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس وقت کس راستے سے جائیں گی تو ٹریفک کم ملے گا, کہاں سے جائیں گی تو جلدی پہنچ جائیں گی, کہاں سے دیر لگے گی, کون سا راستہ اچھا ہے کون سا برا ہے. تو یہ تو جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, جب یہ وسیلہ ہے ان کو ہم اختیار کرتے ہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے, تو وہ رہبر اور وہ ہادی جو من جانب اللہ ہے, جو وہ وسیلے ہیں کہ جو نشان منزل جانتے ہیں. اصل جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ دنیا تو ٹرانزٹ ہے, تھوڑی دیر ٹھہرنے کی جگہ ہے. ایکچوئل ڈیسٹینیشن تو آخرت ہے. تو وہ جو وسیلے جنہیں خدا نے بھیجا ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. جب ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں, جب ہم ان سے مدد مانگتے ہیں, جب ہم انہیں پکارتے ہیں تو وہ ہمیں اسی آسانی سے, جیسے دنیا میں یہ ہم لوکیشن ڈال کر اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں, تو یہ وسیلے, یہ رہبر, یہ ہادی اسی طرح ہمیں ہماری اصل ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, نہ بھٹکنے کا, نہ گمراہ ہونے کا خدشہ ہوگا, نہ مشکل راستوں پر جانے کا ڈر ہوگا, نہ کہیں کھڈوں میں گرنے کا ڈر ہوگا. ان کا دامن پکڑیں گے, ان کے دامن کو پکڑ کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. اگر ان کے راستے پر چلتے رہے, صرف ان سے محبت کا دعویٰ کر کے نہیں, اگر ان کے راستے کو اختیار کریں گے تو انہیں کے پیچھے چلتے چلتے اپنے آخرت کی منزلوں تک بڑی آسانی سے پہنچ جائیں گے. درود پڑھیے. محمد فضان امام. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو عبادت ہے بے شک فقط اللہ کی, لیکن ہمیں توحید اور شرک کے فرق کو بس ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ بہت باریک سا فرق ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ کو سجدہ جو ہے یہ شرک ہے, تو پھر قرآن کی ان آیات کو بھی آپ کہاں لے جائیں گی کہ جو قرآن میں ہی یہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, اور پھر فرشتوں کو کیا حکم دے رہا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہ جب میں اسے سنوار دوں, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. خدا نے جس وقت آدم کا پتلا بنایا اس وقت فرشتوں سے نہیں کہا کہ تم سجدے میں گر جاؤ, کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. لیکن خدا سجدہ کسے کرا رہا ہے؟ خدا فرشتوں سے سجدہ کرا رہا ہے حضرت آدم کو, اور کہہ رہا ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تم سب سجدے میں گر جاؤ. تمام فرشتے, قرآن کی آیات ہے, سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. بس یہاں تک مجھے لانا تھا آپ کو کہ خدا نے کیا کہا, ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے. ابلیس نے تکبر کیا اور کیا ہو گیا, کافروں میں سے ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابلیس نے کیا خدا کے سجدے کا انکار کیا تھا؟ نہیں, غیر اللہ کے سجدے کا انکار کیا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کا سجدہ جو ہے وہ کافر ہو جائیں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ ابلیس نے انکار کیا غیر اللہ کے سجدے کا, اور خدا کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب وہ کافروں میں سے ہو گیا, اس نے تکبر کیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو خدا اب یہاں تو پھر بعد میں پھر تضاد آ گیا. تو جب معصوم سے کسی نے پوچھا تھا نا, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, کہ مولا شرک کی پھر ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا, جبکہ خدا کو تو 70,000 سال طویل سجدہ کیا ہے, جب تک مطلب اس نے پوری حیات میں اتنی خدا کی عبادت کی تھی کہ جن کا مگر ملائکہ کی صفوں میں آ گیا تھا صرف اپنی عبادت کی وجہ سے. اور انکار کس کو کیا؟ غیر اللہ کے سجدے کو, اور خدا نے کافر قرار دے دیا. وہ سارے سجدے بیکار چلے گئے جو خدا کو کیے تھے. تو جب معصوم سے پوچھا کہ پھر شرک کی کیا ڈیفینیشن ہے, شرک کی تعریف کیا ہے, تو چھٹے امام نے کہا کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دینا. یعنی شیطان نے
انکار کیا تھا آدم کے سجدے کا، غیر اللہ کے سجدے کا، خدا نے کہا یہ کافروں میں سے ہو گیا، تو امام نے اس بات کی وضاحت اس طرح کی کہ غیر اللہ کا سجدہ ہو یا اللہ کا سجدہ ہو، شرک یہ ہے کہ اپنی رائے کو اللہ کی رائے پر فوقیت دینا، اسے امام نے شرک کہا۔ تو پھر بات واضح ہو گئی نا کہ ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانی، جو خدا نے قرآن میں جو کہہ دیا، جو اللہ کے حبیب نے کہہ دیا، وہ قیامت تک کے لیے بس وہی حلال ہے، وہی حرام ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ تو شریعت میں تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ حلال اور حرام میں، نہ فقہ میں، کسی چیز میں بھی، کسی امام کو بھی، کسی نبی کو بھی خدا نے یہ حق نہیں دیا۔ تو میں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے، اور یہ بہت گرہ میں باندھ لینی چاہیے یہ بات کہ جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو اللہ اسے کافر قرار دیتا ہے، اور وہ جب دنیا سے اٹھایا جائے گا تو وہ کافر ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے کسی کے لیے یہ تو بڑی آسانی سے ہم پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور اب آج تو خیر دنیا نے دیکھ لیا اللہ نے حق کو کس طرح واضح کر دیا کہ آج وہی سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم بچپن سے کافر سمجھتے تھے وہی تو اصل مسلمان ہیں، اور جنہیں ہم مسلمان سمجھتے تھے وہی اصل کافر ہیں جو یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بس میں نے موضوع کو سمیٹ دیا۔ عزاداران امام، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کے لیے کہ آپ نے اتنی توجہ سے سنا، اور عزاداران امام یہی امید کرتی ہوں کہ جتنی خلوص کے ساتھ اور جتنی توجہ کے ساتھ آپ نے فضائل سنے ہیں اسی طرح کوشش کریں گی کہ جیسے حق ادا کیا ہے ایسے مسائل پر بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج وہ تاریخ ہے، آج 20 محرم ہو گئی۔ عزاداران امام، آج سید الشہداء کا 10واں ہے۔ دیکھیں، ہم جب کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں نا، ہم یہ انتظار نہیں کرتے، چاہے وہ خاندان ہو چاہے محلہ ہو، کہ وہ ہمیں بلائے گا تو ہم جائیں گے۔ لیکن جب کسی کا سویم ہوتا ہے، جب 10واں 20واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، تو صرف اور صرف وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے۔ آپ کو امام وقت نے بلایا ہے عزادار۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی فرش عزا پر اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، نہ پڑھنے والا ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ عزاداروں کی اوقات ہے کہ اپنی مرضی سے آ جائے۔ جسے وقت کا امام بلاتا ہے، جس فرش پر جس کا نام لکھا ہوتا ہے، جس ممبر پر جس کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ مولا کی نوکری کے لیے پہنچتا ہے۔ تو عزاداران امام، آج آپ کو آپ کے امام کے 10ویں کے لیے وقت کے امام نے بلایا ہے۔ ہم کسی اور امام کا سویم 10واں 20واں 40واں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے وارثوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے نہیں تھے، ان کے وارثوں کے گلے میں طوق سلاسل نہیں تھا، ان کے وارثوں کے رونے پر پابندی نہیں تھی۔ ارے یہ سید الشہداء میرا مظلوم امام ہے کہ جس کے وارثوں کے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے تھے، جس کا سویم نہ کیا گیا، نہ جس کا 10واں کیا گیا، نہ جس کا 40واں ہوا۔ عزاداران امام، چیلوں کے لیے بھی جب میری شہزادی زینب کربلا پہنچی تھی نا اور خاک اڑتی دیکھی تھی تو میری شہزادی نے رو کر کہا تھا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ کتنے لوگ ہوں گے، میرے بھائی کا چیلوں کتنی دھوم سے منا رہے ہوں گے۔ عزاداران امام، جب ہم سویم اور 10ویں اور 20ویں کی مجلس میں بھی آتے ہیں نا تو شہزادی زینب دعا دیتی ہے آپ کو۔ وہ شہزادی جب کوفہ میں داخل ہوئی تھی نا تو یہی دکھ تھا کہ کسی نے مجھے میرے بھائی کا پرسہ نہیں دیا۔ ارے کسی نے نہیں کہا زینب تیرے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ، تیرے بھائی کا پرسہ، میری بیوی یہ کنیز سے حاضر ہے۔
امام کے لیے آج کی فرش عزا کو صاحب عزا نے منسوب کیا ہے سید سجاد سے. عزاداران امام، آج آپ کی غیرت کے امام کا پرسہ ہے. ارے میرا وہ امام جو غیرت کا بادشاہ ہے. عزاداروں، جب مولائے کائنات دنیا سے جا رہے تھے نا، سید سجاد کی عمر فقط 2 سال تھی، اور اس وقت میرے مولا نے زینب سے کہا تھا، زینب میری بیٹی، ارے کوئی نابالغ بچی بھی سید سجاد کے سامنے کبھی بے ردا نہ آئے. ارے یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی رگوں میں شاہی خون ہے، اور اس کی رگوں میں شاہ ایران کا خون بھی ہے، شاہ عرب کا خون بھی ہے. عزاداران امام، یہی وجہ تھی کہ جب شام غریبہ جس وقت خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، ارے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھی، اس وقت شہزادی زینب جب سید سجاد کے خیمے میں آئی تھی اور کہا تھا، اب بیٹا تم امام وقت ہو، ارے ہمیں بتاؤ کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائے، تو میرے مولا نے غش سے آنکھ کھولی تھی. عزاداران امام، جب آنکھ کھولی تھی نا اور بے ردا پھوپھی کے سر پہ نظر پڑی تھی، میرے مولا نے کہا تھا، پھوپھی اماں آپ کی ردا کہاں گئی؟ ارے آنکھوں کو فوراً بند کر دیا تھا، اور میں دوسرا جملہ یہ کہا تھا، ارے چچا عباس کہاں ہے؟ ارے زینب کی ردا کا محافظ عباس. ارے میری بیوی نے کہا سید سجاد بیٹا سب مارے گئے. عزاداران امام، اس غیرت کے امام کا، اس غیرت کے بادشاہ کا پرسہ دینا ہے. خدا نہ کرے کہ کسی کا بھائی مر جائے. خدا ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے. عزاداران امام، ارے بھائی جو ہوتے ہیں نا، وہ بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں. جب بھائی کا اگر جنازہ اٹھتا ہے نا، تو بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے، مگر بہن کے دل پر قیامت گزر رہی ہوتی ہے. مولا سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے. عزاداران امام، جب کسی بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے نا اور بہن دور ہوتی ہے، انتظار کیا جاتا ہے کہ بہن آ جائے، کیونکہ بہن ایسے تڑپ کر روتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائیوں کے جنازے کی رونق ہوتی ہے. بہن کو روتا دیکھ کر غیر بھی رو رہے ہوتے ہیں. ذرا تصور کرو کہ جب مدینے میں تمہارے چوتھے امام کا جنازہ اٹھا ہوگا، ارے کس بہن نے گریہ کیا ہوگا؟ ایک بہن کو زندان میں اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آیا، اور دوسری بہن بقیہ میں، ارے جسے علی اکبر کا غم کھا گیا. اس سید سجاد کا پرسہ ہے کہ جس کے جنازے پر رونے کے لیے کوئی بہن نہ تھی. عزاداروں، اس طرح گریہ کرنا کہ سید سجاد میرا مولا جو 40 سال بابا کو روتا رہا، مگر دنیا سے جاتے ہوئے یہی کہتا ہوا گیا، بابا آپ پر رونے کا حق ادا نہ ہو سکا. ارے اس سید سجاد کا ماتم ہے، اس سید سجاد کا پرسہ ہے. عزاداران امام، عزاداروں، 20 محرم آج کا ہی دن تھا کہ جس وقت سید سجاد کو زہر دیا گیا تھا. ارے میرا مولا زہر اپنا اثر دکھاتا رہا. ارے 24 کی رات آ گئی، ارے زہر نے ایسا اثر دکھایا، میرا مولا تڑپ رہا تھا. ایک مرتبہ 5ویں امام ارے پانی کا کوزہ لے کر آئے، بابا پانی پی لیجیے. ارے سید سجاد نے کہا، مجھے پانی نہیں چاہیے. ارے شاید بابا کے خشک ہونٹ یاد آ گئے ہوں گے. عزاداران امام، ارے ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے باقر مجھے زمین پر لٹا